بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غزوے سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی موجود تھے۔ ایک کنویں کے قریب راستے میں لشکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا۔ اس لشکر میں عبداللہ ابن ابی ابی بھی تھا، وہ منافق تھا چونکہ۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خادم غفاری قبیلے سے تھے۔ ان کا اور عبداللہ ابن ابی منافق، اس کے دوست سنان ابن دوبر جہنمی، کسی بات پہ آپس میں کوئی لڑائی ہوئی۔ عبداللہ ابن ابی نے، منافق تھا، تو اس نے ایک بات کی کہ ہم عزت والے ذلیلوں کو مدینے سے نکال دیں گے۔ اب اس نے یہ جو ذلیلوں کا لفظ بولا تھا، یہ مہاجرین کے لیے بولا تھا، اس سے مراد مہاجرین تھے۔ اس نے کہا تھا ہم عزت والے ہیں، میں عزت والا ہوں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مہاجر صحابہ کے لیے اس نے یہ کہا کہ ہم ان کو مدینے سے نکالیں گے۔ اور وہ اپنی قوم میں آیا، اپنی قوم میں آ کر اس نے یہ بات کی کہ آج کے بعد مہاجرین سے لینا دینا بند کرو، تم نے ان کو اپنے سروں پہ بٹھایا ہوا ہے، اپنی گردنوں پہ خود سوار کیا ہے، تم نے ان کو اپنا بھائی بنا لیا ہے۔ اب یہ بات چلتے چلاتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی پہنچ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ابی اس منافق کو طلب کیا اور فرمایا تو نے یہ بات کی ہے؟ تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ اب یہ بات حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کس نے پہنچائی تھی؟ جناب حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اس نے حتیٰ کہ اس بات پر قسم اٹھا دی کہ میں نے تو یہ بات نہیں کی اور اس سے آپ کو مراد ہی نہیں لیا۔ اب اس نے جب یہ قسم کھائی تو قبیلے کے لوگوں نے بھی کہا جی یا رسول اللہ یہ بوڑھا ہو چکا ہے، تو ہو سکتا حضرت زید بن ارقم کو سننے میں کوئی غلط فہمی ہوگی ہو، اب یہ تو جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اب صحابی رسول کا معاملہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا معاملہ تھا، تو اللہ نے قرآن پاک کی اس آیات مقدسہ کا نزول فرمایا۔ یہ سورۃ المنافقون آیت نمبر 8، فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، فرمایا ساری کی ساری عزت اللہ کے لیے ہے، وَلِلرَّسُولِهِ اور اس کے رسول کے لیے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ اور ایمان والوں کے لیے، مومنین کے لیے، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ اور جو منافق ہیں، لا یعلمون وہ اس بات کو نہیں جانتے، وہ اس بات کو نہیں جانتے۔ اس آیات مقدسہ میں جہاں تک عزت کا تعلق ہے وہ بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ صحابی رسول کو سچا ثابت کیا اللہ نے کہ میرے نبی کا جو غلام ہے وہ جھوٹ نہیں بول سکتا، میرے نبی کا جو صحابی ہے، میرے نبی کا جو ساتھی ہے، وہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اب یہ بات، یہ خبر جب عبداللہ بن ابی، عبداللہ ابن ابی کا ایک بیٹا تھا، اس کا نام بھی عبداللہ تھا، اور وہ نبی علیہ السلام کا سچا غلام تھا، صحابی تھا۔
اس تک جب یہ بات پہنچی کہ میرے باپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بات کی ہے کہ ہم عزت والے ہیں، اور نعوذ باللہ حضور علیہ السلام اور صحابہ کے لیے کہہ دیا کہ وہ ذلیل ہیں، تو مدینے سے باہر ہی، مدینے کے دروازے پر اس نے تلوار نکال کر اپنے باپ کی گردن پہ رکھ دی۔ اس نے کہا تو کہہ کہ ہم ذلیل ہیں اور ساری عزتیں اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں، ورنہ تیری گردن کاٹ دوں گا، تیری گردن ماروں گا۔ اب ڈر کے مارے اس نے یہ کہا کہ ساری عزتیں اللہ رسول کے لیے ہیں، ہم ذلیل ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے لیے دعا کی۔ اب یہ بات قرآن پاک نے جو بیان کی ہے کہ عزت کا تعلق مال و دولت کے ساتھ نہیں ہے، عزت کا تعلق اقتدار کے ساتھ نہیں ہے، عزت کا تعلق امیر اور غریب کے ساتھ نہیں ہے، عزت کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے۔ اور عزت کے لائق اور عزت کے قابل کتنی ہستیاں ہیں قرآن پاک نے بیان کر دیا، وہ 3 ہستیاں ہیں۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، ساری عزتیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ اور قرآن پاک نے اس کو ایک اور مقام پر بڑی خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے قرآن پاک نے کہ ان العزت للہ جمیعا، بے شک ساری عزت اللہ کے لیے ہے، حقیقی طور پہ ساری عزتیں اللہ کے لیے ہیں۔ اب جس کو چاہے اللہ عزت عطا کرے، وہ تو عز من تشاء وہ تو ذل من تشاء، یہ اس کے اختیار میں ہے۔ اور اس نے کس کو عزت دی ہے؟ ولی رسول ہی، میرے بعد اللہ نے اعلان کر دیا کہ ساری عزتیں اللہ کے لیے ہیں، ساری تعظیم تکریم اللہ کے لیے ہیں۔ ولی رسول ہی، اور ساتھ ہی کہا کہ میرے بعد اس کائنات میں عزت و تکریم کے کوئی قابل ہے جس کے لیے ساری عزتیں نشاور کی جا سکتی ہیں، اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں، اعزہ رشتہ داروں کی عزتیں، جس کی عزت پر قربان کی جا سکتی ہیں، وہ ذات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور یہ صحابہ نے اپنے عمل سے ثابت کر کے دکھایا کہ جب حضور علیہ السلام کی عزت کی بات آئی تو بیٹے نے باپ کی گردن پہ تلوار رکھ دی کہ تو ہوتا کون ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایسے کلمات کہنے والا؟ میں تم سب کو چھوڑ دوں گا، سب کو قربان کر سکتا ہوں، مگر نبی علیہ السلام کی عزت پر سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ یعنی یہ معاملہ ہے ہی اتنا حساس۔ اور یہاں ایک اور بات ہے، تعظیم کا تعلق جسم کے ساتھ، اللہ تو ہے ہی جسم سے پاک، عزت دینے کا تعلق ہی جسم و جسامت کے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ ہوا اللہ پاک نے جو یہ بات کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلرَّسُولِهِ، ساری عزتیں اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں، کہ میرے رسول کی عزت و تکریم ہی خدا کی عزت و تکریم ہے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی عزت و تکریم کیا ہے؟ کہ ساری کائنات کا وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ ساری کائنات کا معبود ہے، وہ رازق ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و تکریم کیا ہے؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہی پوری دنیا پر حضور کا دین غالب آئے گا، حضور کا طریقہ غالب آئے گا، حضور قیامت تک کے لیے نبی ہیں۔ اور حضور علیہ السلام کے طفیل ولی المؤمنین، کہا مومنوں کی عزت کے قابل ہیں۔ مومن کس لیے عزت کے قابل ہوئے؟ اس لیے کہ انہوں نے رسول اللہ کی غلامی اختیار کی ہے۔ تو قرآن کہتا ہے ایمان والوں کے لیے عزت ہے، تکریم ہے۔ تو پتہ چلا 3 ہستیاں کائنات میں عزت کے قابل ہیں، ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے، ولی رسول ہی، اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ایمان والے۔ اب یہ اللہ رب العالمین نے حضور کے لیے ساری عزتیں فرما دی ہیں،
اور ان کی عزت کا عالم یہ ہے کہ ان سب کو حاجت کس کی ہے؟ اللہ کی. اور ان کی تعظیم رب کی تعظیم، ان کی اہانت رب کی اہانت، ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت، ان کی مخالفت رب کی مخالفت، اور حضور کی ذات ذات الہی کا مظہر. تمام گناہ گاروں کو ان کے دروازے پاک پر حاضری کا حکم دیا. دنیا کی ہر چیز پر ان کی حکومت، درخت پتھر ان کی سلامی، جن و انس فرشتے ان کے لیے دعا گو، سلاطین ان کے دروازے کے بکاری، اور جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام ان کے دروازے پاک کا خادم، اور عرش اعظم ان کی جلوہ گاہ، اور فرش ان کا پایہ تخت ہے. اور بروز قیامت سب کی نگاہوں کی تمنا ان کے ہاتھوں کو تکنے کی ہوگی. تو گویا کہ ساری عزتیں، کروڑوں کائنات کی عزتیں اکٹھی نبی علیہ السلام کی عزت پر قربان کی جا سکتی ہیں. حضور کے لیے ساری عزتیں ہیں. اور عزت رسول پہ جو سمجھوتا کرے گا وہ مومن نہیں ہے، وہ منافق ہے. وہ دو ہی ہیں، یا منافق ہے یا وہ کافر ہے. وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ، کیونکہ منافق اس بات سے ہیں ہی بے خبر کہ عزت کے معنی کیا ہے، عزت دینے کا مطلب کیا ہے، عزت و توقیر ہے کس چیز میں. منافق تو سرے سے اس چیز سے، ان کے نزدیک تو عزت و تعظیم دولت ہے. منافق کے نزدیک تو حکومت اور عمارت ہے. مگر یہاں جو خاص اس آیات مقدسہ کا شان نزول ہوا وہ اس ایک جملے پر جو منافق نے کہا تھا، ایک جملے پر کہ ہم عزت والے ہیں، اور مہاجرین اور نبی علیہ السلام اور حضور کے صحابہ کے لیے کہا ہم ان کو مدینے سے نکال دیں گے، یہ ذلیل ہیں. تو اللہ پاک نے فرمایا تم سارے ذلیل ہو، اگر عزتیں ہیں تو میرے محبوب کے لیے ہیں، اور ان کے لیے عزتیں ہیں کہ جو محبوب کے دامن سے چمٹ جاتے ہیں، جو محبوب کی غلامی میں آ جاتے ہیں، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی عزتیں قربان کر دیتے ہیں. پھر اللہ ان کو عزت والا بنا دیتا ہے، ان ہستیوں کو مقدس کر دیتا ہے. اگر صحابہ کی عزت ہے تو وہ اس لیے ہے کہ انہوں نے اپنا سب کچھ، اپنی ساری عزتیں عزت رسول پر قربان کر دی. اولیاء کاملین کی عزت و تکریم ہے تو اس لیے ہے کہ انہوں نے اپنی عزتیں رسول اللہ پر قربان کر دی. ایمان والوں کے لیے جو اللہ کہہ رہا ہے کہ عزت ان کے لیے ہے، تو وہ اس لیے کہ وہ اپنی عزتوں کا مرکز اور مظہر ذات رسول پاک کو سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری عزت رسول اللہ کے دین سے ہے، حضور کے قدموں سے ہے، حضور کے نام سے ہے. تو اس لیے عزت اسی کو ملے گی جو عزت رسول اللہ کی کرے گا. عزت کے قابل وہی ہے کہ جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عزت و تکریم اور تعظیم کرے گا، وہی عزت کے قابل ہے، ورنہ اس کے علاوہ کائنات میں کوئی عزت کے قابل نہیں ہو سکتا.